السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ میں بھی آپ لوگ سب لوگوں کے لیے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، کل ام المومن مسلمان کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں، ہر نماز میں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیا کریں جو اس وقت مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ جیسے ہمارے فلسطینوں پر جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، ان سب پر اللہ کا کرم ہو جائے۔ اور جتنے بھی چھوٹے بچے، معصوم بچے جو اس وقت اپنے گھر والوں سے دور ہو گئے ہیں، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں بکھر گئے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ہمت دے، حوصلہ دے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا جو میں نے بیان رکھا ہے، ایمان کی حفاظت۔ ایمان کی حفاظت یعنی کہ ایمان ہمارے لیے کتنا ضروری ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، اور ایمان پر ہمیں موت آئے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایمان کی حفاظت پر۔ تو شروع کرتے ہیں درود شریف سے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئیں۔ اس کی 4 کیٹیگریز ہیں، یعنی کہ اس کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں اولاد آدم کی۔ تو ان چاروں قسموں میں ایمان پر بات کی گئی۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ ہے، بعض مومن پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے، آمین۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہو جاتی۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ایسی موت سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت پر ہمیں موت نصیب کرے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ کافر ہوتے ہیں، کافر والی زندگی بھی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا۔ دیکھیں نا، جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کافر ہی تو ہیں۔ غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ وہ کافر تھے، ساری زندگی کافر والی گزار دی، لیکن اینڈ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو کر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ وہ ان لوگوں کے لیے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ نمبر 4 کیٹیگری سنتے ہیں، جو لاسٹ کیٹیگری ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی کیٹیگری وہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چوتھی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ ڈرانے والی بات ہے، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ہم مسلمان بھی ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوئے ہیں، لیکن آج کل دیکھیں نا، گناہ کتنے عام ہو گئے ہیں۔ لوگ گانا بجانا، ناچ گانا، کھلا ٹلا عیاشیاں کرتے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پاتا۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں اور وہ ایک بار کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں ہر ویڈیو میں یہ میسیج دیتی ہوں، جس چیز میں آپ زیادہ توجہ رکھیں گے اسی چیز میں موت آپ کو آئے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے کلام میں، قرآن میں، دین میں، اسلام میں اپنی توجہ زیادہ رکھیں۔ جس چیز سے آپ زیادہ محبت کریں گے، موت بھی آپ کو اسی حالت میں ہی آئے گی۔ نہ کریں کوئی گناہ، نہ کریں کوئی ایسی عیاش پسند چیزیں جو کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج یہ آپ کو حدیث کا بتانے کا مطلب یہ تھا، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کن کن کیٹیگریز میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ کیٹیگریز تھیں جن میں یہ 4 کیٹیگریز ہیں کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی اور کیسے لوگوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو پلیز اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو،
اور ہر وقت درود شریف پڑھیں. درود شریف تو ہر دکھ کا علاج ہے. ہر دکھ، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج صرف اور صرف درود شریف ہے. مجھے بہت یقین ہے درود شریف پر. آپ لوگ جب اپنا اتنا یقین پکا کر لیں گے تو آپ کو دنیا میں کسی وظائف کی نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اور صرف درود شریف. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.